الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات، بڑائی و بزرگی اللہ جل شانہ کے لیے لائق سزاوار ہے، جو اس کائنات کا تن و تنہا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالعموم و بالخصوص اماموں کے امام، نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے مساجد و مدارس کا مقام کیا ہے. محترم ناظرین، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی دو آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 آپ کے سامنے تلاوت کی. آئیے سب سے پہلے ہم اس کا سیدھا سادہ سا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے کی اور اپنے نام کو یاد کرنے کی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، وہ لوگ صبح و شام دن و رات اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی پاکی، اس کی بزرگی اور برتری بیان کرتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت، ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت اور خرید و
खरीद व फरोख्त उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से, व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात और नमाज कायम करने से और ज़कात अदा करने से मना नहीं करती, उन्हें गाफिल नहीं कर सकती। यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, और वो लोग उस दिन से डरते हैं जिस दिन बहुत सारी आँखें उलट पलट हो जाएंगी। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बताना चाहता है कि वो घर जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलंद करने का हुक्म दिया, यहाँ पर बुलंद करने से मुराद ये नहीं है, बहुत सारे लोग मुराद ले लेते हैं कि मस्जिदों को आलीशान बनाया जाए, मस्जिदों के अंदर सबसे महंगी कीमती चीज़ें लगाई जाए, लोगों के नुमाइश का अड्डा बना दिया जाए। यहाँ पर इस आयत से मुराद ये चीज़ नहीं है। इस आयत से मुराद मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इसकी तफसीर में कि इस आयत से मुराद ये है कि मस्जिद को बुलंद किया जाए। इसका मतलब ये है कि मस्जिदों को आबाद किया जाए, मस्जिदों की तामीर की जाए, मस्जिदों की सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, मस्जिदों की तमाम ज़रूरियात को पूरी की जाए। और युसब्बिहु से मुराद ये है कि उसके अंदर सुबह शाम नमाज कायम की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन औकात में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, उन औकात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जाए। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐसे लोगों को उनकी तिजारत और उनकी खरीदो फरोख्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से, नमाज कायम करने से, ज़कात अदा करने से रोक नहीं सकती है, उन्हें मना नहीं कर सकती है। क्योंकि जो इंसान ईमान वाला होता है, मोमिन होता है, नमाज कायम करता है, ज़कात अदा करता है, मस्जिदों की तामीर करता है, मस्जिदों की सफाई सुथराई का ख्याल करता है, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज कायम करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को नहीं हटाता। ऐसे लोग नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं यही वो लोग हैं जो क़यामत के दिन से डरते हैं। इसी तरीके से जो इंसान मस्जिदों को आबाद करने से या इसी तरीके से मस्जिदों में नमाज रोज़ा करने से, कुरान करीम की तिलावत करने से और मस्जिदों को बनाने से मना करता है, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह। उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है, उस इंसान से बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो मस्जिदों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से मना करे, जो मस्जिदों को बनाने से रोके। ऐसा इंसान सबसे बड़ा जालिम और जाबिर इंसान है। और ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की मस्जिदों को बनाने से और उसके अंदर ज़िक्र और क़याम करने से, नमाज रोज़ा करने से रोकते हैं, ऐसे लोगों को डरना चाहिए, वहाँ पर जाने से खौफ खाना चाहिए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। ऐसे लोगों के लिए दुनिया के अंदर तबाही है, ऐसे लोगों के लिए दुनिया के अंदर हिलाकत है, और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। अज़ाब अज़ीम का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। जो इंसान मस्जिदों को बनाने से और मस्जिदों के अंदर इबादत करने से मना करता है, रोकता है, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने कहा कि ये लोग अज़ाब अज़ीम के शिकार होंगे, बहुत बड़ा अज़ाब इन्हें दिया जाएगा। मेरे भाइयों, कुरान और हदीस में मसाजिद और मदारिस की बहुत बड़ी अहमियत और उसकी फजीलत है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को सिर्फ इसीलिए पैदा किया ताकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। सूरह ज़ारियात के अंदर अल्लाह ने फरमाया मा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसीलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी ही इबादत करें और मेरे अलावा किसी और के सामने सजदा रेज़ ना हो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इबादत में सबसे अफजल इबादत नमाज को करार दिया है। और नमाज ये मस्जिदों में ही अदा की जाती है। नमाज पढ़ने की जगह है, और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मस्जिदों को बनाओ, मस्जिदों की तामीर करो, मस्जिदों को बुलंद करो। और मसाजिद के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इंसान इबादत उस वक्त कर सकता है जब तक वो इल्म हासिल नहीं करेगा, वो इबादत सही मानों में नहीं कर पाएगा।
تو اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے مساجد کے ساتھ ساتھ مدارس دینیہ کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ مسجدوں کے ساتھ ساتھ مدارس کی بھی بنیاد کرو، مدارس بھی اس میں رکھو اور اس کے اندر دینی تعلیم و تربیت کا کام کرو۔ مدینہ منورہ اور اسی طرح اس کے ارد گرد میں جتنی بھی مسجدیں تھیں ان سب کے اندر تعلیم و تربیت کا نظام موجود تھا، مساجد کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تعلیم و تربیت بھی ہوتی تھی۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد اور مدارس کی بڑی فضیلت بیان کی، اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء کو بھیجے، بہت بڑے بڑے پیغمبر آئے، لیکن ان پیغمبروں کی اس دنیا کے اندر کوئی نشانی موجود نہیں ہے، کوئی بنگلہ یا کوئی عالیشان محل ان کے یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ان کی یادگار کے لیے اگر کوئی چیز موجود ہے، اگر انبیاء کی کوئی یادگار چیز موجود ہے تو مساجد اور مدرسے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے بڑے عظیم الشان بادشاہ اور نبی گزرے ہیں جو پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے، یہاں تک کہ چرند پرند اور چوٹیوں پر بھی ان کی حکومت چلتی تھی، جناتوں پر بھی وہ حکومت کرتے تھے، سارے کے سارے لوگوں پر حکومت کرتے تھے، لیکن اس دنیا کے اندر کوئی تفریحی مقام یا کوئی پارک وغیرہ ان کی اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر ان کی کوئی یادگار چیز موجود ہے تو مسجد اقصی اور بیت المقدس ہے۔ آپ دیکھیں جد الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وہ بھی اگر کسی تعمیری کام کرتے ہیں تو پتھر اٹھا کر کے لاتے ہیں اور مسجد حرام کی بنیاد رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں۔ آپ کبھی نبوت سے پہلے مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھوتے ہیں اور پتھر ڈھو کر کے لا کر مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، اور نبوت کے بعد مسجد قباء اور مسجد نبی کی تعمیر کرتے ہیں۔ غور کیجیے میرے بھائیو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے جب کفار و مشرکین نے ظلم و زیادتیاں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر، اور آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ وہاں قباء محلے میں ٹھہرے اور وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے گھر نہیں بنایا، سب سے پہلے آپ مسجد کی تعمیر کی، اور مسجد کی تعمیر کرنے کے بعد آپ مدینہ شہر میں پہنچے، اور مدینہ شہر میں پہنچنے کے بعد آپ کو رہائش کی ضرورت تھی، آپ کو گھر کی ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے لیے گھر تیار نہیں کر رہے ہیں، اپنے لیے گھر نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غریب صحابی کے جھوپڑی نما مکان میں ٹھہر رہے ہیں، وہاں پر آرام کر رہے ہیں، اپنے لیے گھر نہیں بنا رہے ہیں اور مسجد نبی کی تعمیر کر رہے ہیں۔ مسجد نبی کی تعمیر کی اس کے بعد اپنے لیے ایک چھوٹا سا سادہ سا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ میرے بھائیو، پتہ یہ چلتا ہے ان تمام واقعات سے کہ ہمیں اور آپ کو بھی سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے لیے گھر بنانی چاہیے۔ ہم اپنے گھر کی پہلے فکر نہ کریں، ہم جس بھی آبادی میں جائیں، جس بھی کالونی میں جائیں، جس بھی بستی میں جائیں، اگر وہاں مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ نہ ہو، مسجدوں کا اہتمام نہ ہو، تو سب سے پہلے ہمیں مسجد بنانی چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ وہ مسجد عالیشان مسجد ہو، وہ مسجد پترے کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح سے وہ مسجد بنا لی جائے تاکہ اس کے اندر اللہ کی عبادت کی جا سکے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات میں بھی مساجد بنانے کی اور اسی طرح سے مساجد کی حفاظت کرنے کی، اس کے ساتھ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے تمام خرچ کو اٹھانے کی اور مساجد کے اندر گرد و غبار کو صاف کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ بہت ساری حدیثیں اس پر مربی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کی تعمیر کرو، اور مسجدوں کی تعمیر کی بڑی فضیلت بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ رب العالمین کے لیے ایک مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ کے لیے ایک گھر تعمیر کرتا ہے کہ لوگ اس کے اندر اللہ کی عبادت کریں، نمازیں قائم کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتا ہے۔ کیسی زبردست فضیلت ہے میرے دوستو مسجد بنانے والوں کی۔ جو انسان دنیا کے اندر مسجد بناتا ہے، مسجد کی تعمیر کرتا ہے،
تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جہاں نافانی زندگی ہے وہاں زندگی فنا ہونے والی نہیں ہے، وہاں انسان کو مرنا نہیں ہے، وہاں بڑھاپا آنے والا نہیں ہے، وہاں وراثت کو اپنے بچوں میں تقسیم نہیں کرنا ہے۔ وہاں اللہ رب العالمین جو انسان دنیا کے اندر مسجد بنا دیتا ہے، اللہ رب العالمین وہاں اس کو ایک بنگلہ دے دے گا، تو اس بنگلے میں آرام کی زندگی گزارے گا جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ کتنی زبردست فضیلت ہے۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی رہو، جس بھی آبادی اور بستی میں رہو، اگر وہاں پر مسجدیں نہیں ہیں تو مسجد کی تعمیر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور ان تنظف وتطیب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آبادیوں اور کالونیوں میں مسجد بنانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور اسی طریقے سے ان کی صفائی ستھرائی، اس کے اندر خوشبو لگانا، ان تمام چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، مسجد کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، کیونکہ جو انسان مسجد سے جس کا دل لگا ہوا ہوتا ہے، جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے کہ وہ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں 7 لوگ جو ہوں گے قیامت کے دن، ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہوگا، جس کا دل مسجدوں سے چمٹا ہوا ہوگا، ایک نماز پڑھ لی ہے، باہر گیا دوسری نماز کے انتظار میں ہے، دوسری نماز کو آنے کے لیے مسجد کے اندر بے قرار ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینوں میں سرابور ہوں گے، اس دن وہ انسان جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوگا، جو دنیا کے اندر مسجد بنایا ہوگا، مسجدوں کو آباد کیا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی، نماز کے انتظار میں رہا کرتا تھا، ایسا انسان اللہ رب العالمین کے ایسا انسان اس دن اللہ رب العالمین کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کتنی زبردست فضیلت ہے میرے دوستو، مسجد سے محبت کرنے کی اور مسجد کو آباد کرنے کی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان مسجدوں کی صفائی ستھرائی کرتا تھا، خادم تھا، کس قدر اس کی اہمیت اور فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ایک خادم، مرد یا عورت، وہ مسجد نبی میں جھاڑو لگایا کرتا تھا، اس کی صفائی ستھرائی کیا کرتا تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس خادم کو نہیں پایا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ، وہ خادم کدھر گیا جو مسجدوں کے اندر جھاڑو لگایا کرتا تھا؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں اس کی وفات ہو گئی تھی اور ہم نے اسے دفنا دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہل اذنتمونی، اے میرے صحابہ تم نے مجھے کیوں خبر نہیں دی؟ اس کی وفات کی خبر مجھے کیوں نہیں دی؟ مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اس کی وفات ہو گئی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رات میں آپ کو زحمت دینا پسند نہیں کیا، ہم نے پسند نہیں فرمایا کہ آپ کو رات کے اندر پریشانی ہو، تکلیف ہو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر پر لے چلو، مجھے اس کی قبر بتلاؤ۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر پر لے گئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خادم کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھی۔ میرے بھائیو غور کرو، ایک خادم جو مسجد کے اندر جھاڑو لگایا کرتا تھا، مسجدوں کی صفائی ستھرائی کیا کرتا تھا، اس کی اہمیت اور فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کس قدر ہے، کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، مسجد کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو انسان مسجدوں میں سے کچرا اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے، مسجدوں کے اندر سے گندگی اٹھا کر کے باہر پھینک دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ بہت مشہور روایت ہے، آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے، جب وہ رات میں سوتا ہے اور صبح ہوتی ہے، تو اس کے ہر جوڑ پر
صدقہ اس کے ذمے میں ہوتا ہے، صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جسموں میں 360 جوڑ ہیں، ہم 360 صدقہ کیسے کریں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 3 کام کر لو، تمہارے ہر جوڑ کی طرف سے، ہر انگ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے 3 کام ہیں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کام یہ ہے جب مسجدوں کے اندر آؤ، مسجدوں کے اندر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز کی ادائیگی کر لو، مسجدوں میں جو کچرا ہو، جو گندگی ہو، گندگی کو صاف کر دو، تمہارے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو راستے میں جب چلتے ہو تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، تمہارے ہر انگ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعت پڑھ لو، چاش کی 2 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ رب العالمین تمہارے ایک جوڑ کی طرف سے صدقہ کو قبول کر لے گا۔ کتنی زبردست فضیلت ہے میرے دوست! یہ اگر ہم مسجدوں کے اندر آئیں اور مسجدوں کے اندر سے کوئی کچرا اٹھا کر کے اس کی گندگی کو صاف کر دیں، اللہ کی قسم ہمارے ہر جوڑ کی طرف سے اللہ رب العالمین صدقے کو قبول کر لے گا۔ کیسی زبردست فضیلت! بھائیو، اگر اس روئے زمین پر سب سے بہترین کوئی گھر ہے، سب سے بہترین کوئی زمین ہے تو مسجدیں ہی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی سب سے بہترین زمین ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک مسجدیں ہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین ٹکڑا اللہ رب العالمین کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ مساجد ہے، جن کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی بندگی کی جاتی ہے۔ اور مساجد میں ہی نماز ادا کرنا چاہیے۔ نماز نہایت ہی اہم فضیلت والا عمل ہے، لیکن اگر کوئی انسان مساجد کے علاوہ اس کو گھروں میں ادا کرے تو میرے بھائیوں فرض نماز اس کے گھروں کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر عذر شرعی کے اگر کوئی فرض نماز اپنے گھروں کے اندر ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے نماز کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن جو انسان وہی فرض نماز مساجد کے اندر آ کر کے پڑھتا ہے، اللہ کے گھروں میں آ کر کے امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 25 یا 27 گنا زیادہ اللہ رب العالمین اس انسان کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میرے دوستوں مساجد کا بہت بڑا مقام اور اس کا مرتبہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا وہ حدیث کہ جو انسان نماز پڑھ کر کے مسجدوں میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی تسبیحات تمجیدات بیان کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے ایسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے کو بخش دے، اس کی مغفرت کر دے اور اس بندے پر رحم فرما دے۔ آپ جب جاتے ہیں مسجدوں کے اندر تو آپ دعائیں پڑھتے ہیں، آپ کیا دعا پڑھ کر کے داخل ہوتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ جب انسان مسجدوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمت اس انسان پر نازل ہے۔ کتنی فضیلت ہے کہ جب انسان مسجدوں کے اندر آ جاتا ہے اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونے لگتی ہیں۔ کتنی زبردست فضیلت ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے مساجد کی بہت بڑی فضیلت بیان کی اور یہ بتلایا ہے کہ مساجد کو صرف اور صرف ایمان والے ہی بنا سکتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وہی لوگ بنا سکتے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اس مقدس گھر کو کسی کافر اور مشرک سے نہیں بنواتا، بلکہ اس کی ترغیب نیک لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، نیک لوگوں کو اس چیز پر ابھارتا ہے مساجد بنانے کے لیے، مساجد کی بنیاد رکھنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مساجد وہی لوگ آباد کرتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کی بنیاد ڈالتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ بھائیو، ظاہر بات ہے جو انسان مساجد کی بنیاد کرے گا، مساجد کو بنائے گا،
ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے کے تلے ہوگا۔ تو بتاؤ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا تو اس شخص سے بڑا خوش نصیب انسان کون ہو سکتا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان جنت کا ہی مشترک ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائی، جو انسان مسجدوں کو بنانے سے منع کرتا ہے، اللہ نے فرمایا من اظلم ممن منع مساجد اللہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس انسان سے بڑھ کر ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے سے اور مسجدوں کو بنانے سے منع کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے کہ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ان لوگوں میں شمار کر لے جو مسجدوں کو بناتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں، مسجدوں کے تمام خرچ کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل کر لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی تو ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہی ہم میں سے جو پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے بار الہی ہم میں سے جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔